तेरे नाम से इब्तदा करके मैंने तेरे नाम से इब्तदा करके मैंने खुदा जुल जलाल हमेशा लगाई है पार अपनी नैया। नाजरीन, एक नई मेहमान शख्सियत, एक नया प्रोग्राम, आपका मेज़बान तारिक सराज चौधरी, प्रोग्राम द ट्रूथ विद तारिक चौधरी हाजिर खिदमत है। हमारा ये सच का सफ़र आपके साथ, हमारी मेहमान शख्सियत के साथ जारी होता है। हम निकलेंगे सच की तलाश में, खोज लगाएंगे सच की, जुस्तजू करेंगे सच की और कोशिश करेंगे कि सच के सारे सफ़र में कोई दरोग गोई, कोई ऐसी बात ना करें जिसकी सफाई देनी पड़े। क्योंकि जब आप सच बोलते हैं, जब आप हक गोई करते हैं, तो फिर आपको किसी जस्टिफिकेशन की, किसी सफाई की ज़रूरत नहीं होती और ना ही किसी बात को छुपाने के लिए आपको दीगर बातों का सहारा लेने की ज़रूरत पड़ती है। यकीनन सच को आँच नहीं, और कलाम मुक़द्दस में भी लिखा है कि तुम सच्चाई से वाक़फ़ हो जाओगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। आज की हमारी मेहमान शख्सियत, अगर मैं ये कहूँ कि मेरे हाथ के लगाए हुए पौधे आज फलदार दरख्त बन चुके हैं, मेरे लिए ये बड़े फ़ख्र की बात है। और आज मैं बड़ी खुशी के साथ और बड़े फ़ख्र के साथ ये तारफ़ करवा रहा हूँ कि जो आज की हमारी मेहमान शख्सियत है, मेरे छोटे भाइयों की तरह, मेरे बेटों की तरह है, और उसका जो सफ़र है ज़िंदगी का वो बहुत दिलचस्प, बहुत ज़्यादा मेहनत, जदोजहद, लगन, जाँफशानी और एक लंबी दास्तान पर मुश्तमिल है। मैं आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ मेरे आज के मेहमान जनाब पतरस दीवान साहब। थैंक यू सो मच। पतरस साहब, हम आपको अपने इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच तारिक सराज चौधरी साहब। जी नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि हमारा ये प्रोग्राम हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान के इंट्रो से शुरू होता है और फॉर्मेट का भी आपको पता है। और पतरस साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे नाज़रीन इस बात से आगाह हैं कि हमारे इस प्रोग्राम के सेगमेंट का नाम है मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी, और हम चाहते हैं कि आप मुख्तसर सा तारफ़ जो है वो हमारे नाज़रीन को करवाएं और फिर उसके बाद हमारा गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। आप अपनी जो प्राइमरी की एजुकेशन है, बचपन की तालीम है, बचपन की कुछ खट्टी मिट्टी यादें और बचपन के कुछ वाक़यात, आपकी जो मिडल मैट्रिक की तालीम है, पहले उसके बारे में मेरे नाज़रीन को बताइएगा, फिर हम आगे आपके नौजवानी के अयाम की तरफ जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपना मुख्तसर सा तारफ़ जो है वो हमारे नाज़रीन से करवाइए। ठीक है, मेरा नाम पतरस दीवान है और मेरा तल्लुक़ खानेवाल की तहसील मियां चन्नू चक नंबर 133 से है। और जो मेरी इब्तदाई तालीम है, मैंने 33 चक के साथ ये गाँव था 8 चक, वहाँ मैंने हासिल की प्राइमरी तक। तो मैं अकेला ही स्टूडेंट था वहाँ क्रिश्चियन मुस्लिम्स जो है स्कूल में। तो प्राइमरी के बाद जो ना हम लोग मूव हो गए क्रिश्चियन गांव में, जो एक बहुत बड़ा गांव है पाकिस्तान का, मेरे ख्याल में सबसे बड़ा गांव है, जिसकी आबादी कोई 25,000 के करीब है। तो मैंने अपनी जो हाई स्कूल की एजुकेशन है वहाँ सेंट विंसेंट हाई स्कूल में हासिल की और वहाँ मैं हॉस्टल में रहा हूँ और बहुत अच्छा जो मेरा एक्सपीरियंस रहा स्कूल में भी। और कैथलिक स्कूल था, जो फादर साहबान हैं आज के जो हमारे मुल्तान डायसिस के बिशप हैं, बिशप यूसुफ सोन, वो हमारे इंचार्ज थे, मेरे टीचर थे। तो बड़ा कुछ जो है ना अच्छा उनसे सीखा और आगे निकलने की कोशिश की। शुरू में जो तल्लक है मेरा वो बहुत गरीब घराने से था, वालिदैन पढ़े लिखे नहीं थे, वो एजुकेशन में सपोर्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन जो कैथलिक स्कूल है उन्होंने मेरी फ़ीस भी माफ़ की, मुझे हॉस्टल की फ़ीस भी अदा नहीं करनी पड़ती थी। मैंने जो ना बहुत अच्छे नंबरों से वहाँ मैट्रिक पास किया। लेकिन जब गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं बच्चे घर चले जाते हैं, मैं घर नहीं जाता था क्योंकि हमारे घर में लाइट नहीं होती थी। तो इस वजह से मैं कोशिश करता था कि मैं हॉस्टल में ही रहूँ। तो जब मैं हॉस्टल में रहता था तो मैंने रेशम के कीड़े जो है ना उनको पाला मैंने, और एक लड़का और था कराची का। तो जब बिशप साहब वहाँ आए, बिशप
ملتان. انہوں نے دیکھا کہ یہ بچہ تو بہت اچھا ٹیلنٹڈ ہے, تو انہوں نے کہا جی آج کے بعد اس کے جتنے بھی اخراجات ہیں وہ ہم بیئر کریں گے, یہ فری ایجوکیشن حاصل کرے گا. میٹرک میں نے وہاں سے حاصل کی 1992 میں, تو پھر میں لاہور ادھر آ گیا. جی پطرس بھائی, آپ نے بڑی خوبصورتی سے اپنا جو تعارف ہے وہ پیش کیا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے سارے معاملات اور ساری چیزیں جو ہیں اپنے اس انٹرو میں جو ہے وہ میرے ناظرین کو بتا دیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو کام کیا یا اپنی اسٹڈی کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے, وہ یقیناً ایک انتہائی شاندار بات ہے کہ آپ نے کس طرح. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب لوگ کسی مقام تک پہنچ جاتے ہیں تو وہ نارملی اپنی جو ماضی کی باتیں ہیں اور جو ماضی کی تلخیاں ہیں, اور خاص طور پر جو ان کا جینون ان کا جو ماضی ہوتا ہے وہ اس کو توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں. اس بات کے لیے میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ سچ کا دامن جو ہے وہ تھام کے رکھنا چاہیے. یقیناً ہم سب جو ہیں غریب خاندانوں سے یا متوسط خاندانوں سے ہی نکلے ہیں, لیکن یہ خدا کی مہربانی ہے. کسی دانشور کا کہنا ہے کہ غریب پیدا ہونا کوئی جرم نہیں, لیکن غریب مرنا یقیناً وہ آپ کے بس میں ہے کہ آپ اپنے زندگی کے جو معیار ہیں آپ ان کو تبدیل کر سکتے ہیں اپنی محنت سے, اپنی لگن سے, اپنی کوشش سے. پطرس بھائی, میں کافی چیزیں جو ہیں وہ آپ کی زندگی سے ریلیٹڈ جو ہیں میں ان کو جانتا بھی ہوں اور ان کا گواہ بھی ہوں. آپ نے بہت جلد عملی زندگی میں قدم رکھ دیا, اپنی نوجوانی کی زندگی شروع کرنے سے شروع ہی تھوڑا سا, چونکہ بہت سی یوتھ جو ہے وہ ہمیں دیکھتی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو لائف سٹوری ہے وہ ہماری بہت سی یوتھ کے لیے جو ہے انسپریشن کا, موٹیویشن کا, سیکھنے کا, جاننے کا اور آگے بڑھنے کا سبب بنے گی. تھوڑا سا آپ اپنی ابتدائی عملی زندگی کے بارے میں ناظرین کو بتائیے. میں نے جب اپنا ہائی اسکول کیا تو اس کے بعد جب لاہور آیا, مجھے شوق تو بہت زیادہ تھا کہ میں کالج میں جاؤں, پڑھوں, لیکن فیملی سپورٹ نہیں کر سکتی تھی. اس وجہ سے میں نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ میں کام بھی کروں گا, اپنے فیملی کو بھی سپورٹ کروں گا, اور اپنی جو ایجوکیشن ہے اس کو بھی آگے جاری رکھوں گا. تو میں نے ریئل اسٹیٹ کا جو ہے کام شروع کیا, یہاں الیکٹرانک شاپ پہ کام کیا. تو ساتھ ساتھ جو میں ایوننگ ٹائم میں اکیڈمی جاتا رہا, پڑھتا رہا ہوں. میں نے انٹر کیا. انٹر کرنے کے بعد جو ہے مجھے میں اور زیادہ حوصلہ جو ہے پیدا ہوا کہ ہم کر سکتے ہیں, کچھ بھی کرنا چاہیں تو وہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ آسمان کو چھونے کی کوشش کرو, ستارے تو مل ہی جائیں گے. تو میرے ذہن میں تھا کہ کیوں نہیں کر سکتا. اگر کوئی ڈاکٹر بن سکتا ہے, انجینئر بن سکتا ہے, تو میرے میں کمی کیا ہے؟ کیا میرے پاس وسائل نہیں ہیں؟ میرے پاس ذہن تو ہے, میں کر سکتا ہوں. اینڈ آئی ول ڈو دیٹ. میں نے جو محنت کی, اسی طرح جو اب انٹر کیا, پھر میں کچھ عرصے کے لیے باہر کے ملک چلے گیا خدمت کے لیے. خدا نے مجھے چانس دیا. اس کے بعد میں جب آیا میں نے گریجویشن کی, اور پھر مجھے بڑا شوق تھا کہ میں لا کروں. میں لا کا اسٹوڈنٹ ہوں, اور میں نے پھر MSc کی سوشیالوجی میں. تو مطلب یہ اٹ از ناٹ ایزی ٹاسک کہ آپ کام بھی کرتے ہو سارا دن اور ساتھ پڑھائی جاری رکھو, لیکن یہ ہم کر سکتے ہیں اگر ہمارے ارادہ پختہ ہوں اور خدا پہ یقین رکھیں اور محنت کریں, اور چپ کر کے محنت کرتے رہیں. جب محنت کریں گے تو ایک دن جب کامیابی ہے وہ ضرور جو ہے نا لوگوں کو نظر آئے گی. پطرس بھائی, خانیوال کی ایک تحصیل میاں چنو, اور پھر میاں چنو کا ایک چھوٹا سا گاؤں, گلیاں, بازار, وہاں سے پھر نکلنا, لاہور آنا, پھر لاہور سے پوری دنیا جو ہے آپ نے وہ سفر کیا. کیسا تجربہ, کیسی فیلنگ ہوتی تھی جب آپ پہلی دفعہ جہاز میں بیٹھے تھے؟ 2000 میں نا فرسٹ ٹائم سنگاپور گیا. تو میرے لیے نا ایک وہ ڈریم تھا, کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میں آؤٹ آف کنٹری جاؤں گا. میرے ساتھ ایک اور لڑکا بھی تھا, ہم
जहाज़ में बैठे हुए हैं, तो मैं उस वक्त मेरी आंखों में आंसू थे कि माँ बाप अनपढ़ हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बाहर की कंट्री में जाऊँ। तो जब मैं सफ़र में था, साथ मेरे मैं रो भी रहा था, फैमिली को भी मिस कर रहा था, लेकिन खुश भी बहुत ज़्यादा था। मैं खुश इस बात से था कि जिस निजात हिंदा को मैं फॉलो करता हूँ, उसने मेरे लिए रास्ते हमवार कर दिए। आज ज़िंदगी का मेरा पहला सफ़र है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने वहाँ लैंड किया। सुबह का टाइम था और उसके चारों तरफ सिंगापुर के पानी पानी है, तो ऐसे लगता था जैसे मैं किसी जन्नत में उतर रहा हूँ। या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ कि मैं इस कंट्री में आ गया हूँ। क्या बात है, क्या बात है। यकीनन नाज़रीन, जब आपने अपने ख्वाब बुने होते हैं, जब आपने अपने ख्वाब देखे होते हैं, तो जब खुदा आपको आपके ख्वाबों की ताबीर देता है, तो यकीनन ये एक इंतहाई जज्बाती कैफियत होती है जिसको लफ्ज़ों में बयान करना ख़ासा मुश्किल होता है। और चूँकि मेरा और पतरस दीवान साहब का जो साथ का सफ़र है वो यकीनन बड़ा लंबा है, और मेरा ख्याल है कि 1995 से हमने शुरू किया, और उस वक्त हम दोनों ही मतलब जो है वो एफ़र्ट के दौर में, तहरीकी दौर में से गुज़र रहे थे, और स्ट्रगल चल रही थी हम अपने अपनी जगह पे। लेकिन चूँकि जब मैं लाहौर आता था तो मेरी मुलाकात पतरस भाई और उनकी सारी फैमिली से होती थी, और हमेशा जो मोहब्बत और प्यार मुझे पतरस भाई ने दिया, और हमने भी अपनी तरफ से जितनी शफ़क़त हो सकती थी, जितनी वफ़ादारी हो सकती थी की, और फिर ये जो मोहब्बत का और प्यार का जो सफ़र है ये आज तक जारी है। और मेरी दुआ है, उम्मीद भी है, यकीन भी है कि ये सारी उम्र जारी रहेगा। पतरस भाई, मैंने देखा कि कहीं पे भी जुल्म, ज़्यादती, नाइंसाफ़ी की कोई दास्तान लिखी गई, किसी वडेरे ने, किसी जागीरदार ने, किसी गरीब पर, किसी मस्कीन पर जुल्म किया, तो आप वहाँ पहुँचे। और नाज़रीन, ये भी एक इंकशाफ मैं करने लगूँ कि बहुत कम लोगों को इस बात का पता है कि पतरस दीवान एक कमाल के ह्यूमन राइट डिफेंडर हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे खुदा ने हमारे इस भाई को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त, एहतराम और एक ख़ास मकाम दिया है। कैसा आपका ये तजर्बा होता था जब आप मज़लूम के साथ खड़े होते थे जाके, जब आप ज़ालिम के ख़िलाफ़ खड़े होते थे, तो ये आपको कैसा तजर्बा लगता था अपनी ज़िंदगी में? ये तजर्बा जो है ना, है तो बड़ा मुश्किल कि किसी ज़ालिम के सामने खड़े होना, हक सच की बात कहना। तो जैसे तारक सराज चौधरी साहब ने कहा है, मुझे खुदा ने बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल किया कि मैं अपनी कौम की नुमाइंदगी कर सकूं, अपनी कौम की आवाज़ बन सकूं। तो जैसे गोजरे का वाक़या हुआ है, बहुत सारे दूसरे इंसिडेंट हुए हैं, शांति नगर के हुए हैं, तो मैंने जो है इन जगहों पे खुद भी गया ताकि मैं अपने बहन भाइयों को जो ना उनको मिल सकूं, उनके दुख दर्द को जो है फ़ील कर सकूं। तो मेरे लिए तो बहुत जो है ना एक तकलीफ़ दे लम्हा होता था, लेकिन मैंने सोचा कि ये क्यों ना मैं इनकी आवाज़ बनूं, बाहर की दुनिया में को बताऊं, ताकि वो जो है हमारे जो मिनॉरिटीज़ के लोग हैं, हमारे क्रिश्चियन लोग हैं, उनकी किस तरह मदद कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यूनाइटेड नेशन की मीटिंग में गया। मुझे जो यूएसए पार्लियामेंट है उन्होंने इनवाइट किया था कि मैं जो पाकिस्तान के जो इश्यूज़ हैं मिनॉरिटीज़ के, उनको एड्रेस कर सकूं। तो मैंने जो है कुछ डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, मैंने उनको वो दिखाई, पर उसके बाद जो है बहुत बड़ा क्राउड जो है जो मैंने उनको वहाँ मैंने स्पीच भी की, उनको बताया कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो उसका बड़ा जो है ना इम्पैक्ट पड़ा कि जब बाहर की जो है दुनिया है वो पाकिस्तान के लीडर से बात करते हैं तो उसका असर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रगुज़ार हूँ, उन्होंने मुझे इस्तेमाल किया कि मैं वहाँ जाके जो है अपने लोगों की आवाज़ बन सकूँ, ना सिर्फ यूएस से
بلکہ یورپ میں بھی بہت سے پارلیمنٹ کو جو ملا ہوں میں یورپی یونین میں، وہاں بھی میں نے جو ہے ایڈریس کیا. نہ صرف جو ہے پارلیمنٹ کے لوگ تھے بلکہ جو ریلیجس لیڈر تھے ان کے ساتھ میٹنگ، ان کو ملنا، ان کو ایڈریس کرنا. تو بہت سی جگہوں پہ جو نا میں کوشش کرتا رہا ہوں کہ میں اپنی عوام کی، اپنی جو کرسچن کمیونٹی ہے اس کی آواز بن سکوں، ان کے دکھ درد کو دوسروں کو بتا سکوں. پتھر بھائی، یورپی یونین کے ساتھ آج کل آپ کام کر رہے ہیں. یورپی یونین آپ پہ ٹرسٹ کرتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری کچھ نمائندہ تنظیمیں ہیں، چونکہ میرا بھی کچھ وقت گزرا یورپی یونین کے کچھ نمائندگان کے ساتھ، انہیں صحیح آگاہی نہیں دی جاتی پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں کے حوالے سے اور بالخصوص مسیحیوں کے حوالے سے. آپ کا ان کے ساتھ تجربہ کیسا؟ یورپی یونین میں میرا تجربہ جو ہے نا بہت اچھا رہا. تو جو مین ریزن ہے، ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ خوش آمدی ہوتے ہیں گورنمنٹ کے، وہ بات نہیں کرتے ہمارے اپنے لوگوں کی. تو ان کو ڈر ہوتا ہے اپنی سیٹ بچانے کا، یا وہ صحیح چیز نا ایڈریس نہیں کرتے. جو ہمارے جیسے لوگ ہیں ان کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، تو وہ صحیح چیز بتائیں گے، حقیقت ہے اس کو بتائیں گے. تو وہی کچھ جو ہے نا میں بھی کوشش کرتا رہوں کہ میں وہ بتاؤں جو واقعہ حقیقت ہے. پتھر بھائی، میں اس بات کے لیے کہ خدا نے آپ کو کہاں سے اٹھا کے کہاں پہ کھڑا کر دیا، خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً خدا نے آپ کی خوبیاں جو آپ بچپن میں ہی آپ اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے وسیلہ سے آپ اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کرتے رہے، یا آپ جو اسٹرگل کے پیریڈ میں آپ نے شدید محنت مشقت کی، خدا نے آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا. کوئی ایسا آپ کا ریگریٹ، کوئی ایسی خواہش آپ کی جو آپ فیل کرتے ہیں کہ ابھی تک نامکمل ہے، ادھوری ہے؟ مجھے جیسے طارق سراج چودھری صاحب نے کہا کہ خدا یسوع مسیح نے بہت زیادہ بلیس کیا ہے، تو ہمیں ہر وقت نہ شکر گزار رہنا چاہیے. زمین سے اٹھا کے آسمان پہ لے کے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا زیادہ خدا یسوع مسیح مجھے بلیس کرے گا، دنیا کی بلندیوں میں لے کے جائے گا. ہر فورم پہ انہوں نے مجھے استعمال کیا، اور میں اگر گنوں تو میرے لیے میرا خیال بہت زیادہ ہے. میں نے بہت جو کنٹریز ہیں وزٹ کی ہیں، بہت ساری جگہوں پہ گیا ہوں، تو مجھے ریگریٹ نہیں ہے، میں بہت زیادہ خوش ہوں. آمین. ناظرین، جب آپ خدا کے ساتھ، خدا کے بیٹے خدا یسوع مسیح کے ساتھ اپنی محبت، اپنی لگن اور اپنی تانگ لگا لیتے ہیں، تو وہ پھر آپ کو ماہی گیر سے آدمگیر بنا دیتا ہے. پھر وہ آپ کا سٹیٹس بدل دیتا ہے، پھر وہ آپ کو بلندیاں عطا کرتا ہے، پھر وہ آپ کو کامیابیاں عطا کرتا ہے، پھر وہ آپ کو خوشیاں عطا کرتا ہے، پھر وہ آپ کو شادمانی عطا کرتا ہے. اور جب آپ خداوند میں چلتے رہتے ہیں تو پھر آپ کی بلیسنگز جو ہیں وہ انکاؤنٹیبل ہوتی ہیں، آپ ان کو شمار نہیں کر سکتے. سچ کا یہ سفر جاری رہے گا، لیکن آپ سے وداع لینے سے پہلے میں یہ چاہوں گا پطرس دیوان صاحب، آپ نے ایک لمبا سفر جو ہے مشکلات سے آسانیوں تک، محرومیوں سے آسائشوں تک، کامیابیاں سمیٹیں آپ نے، منازل طے کیا آپ نے، آسمان کو تسخیر کیا، خوابوں کو تعبیر کیا. نوجوان نسل آج کچھ خواب دیکھتی ہے، کیسے اپنے خوابوں کو تعبیر دے سکتے ہیں، کیسے وہ اپنے خوابوں کی تکمیل کر سکتے ہیں؟ آپ نوجوانوں کے لیے کوئی پیغام دیں. نوجوانوں کے لیے جو ہے میں بھی نوجوانوں کی طرح ایک نوجوان ہی تھا، اور میں ان کو صرف یہی کہنا چاہوں گا، کبھی ہمت نہ ہارے. Put your strong faith on Lord Jesus Christ اور you will see the miracles. یسوع مسیح پر ایمان رکھیں،
جو خواب آپ دیکھتے ہیں, جو آپ پلان کرتے ہیں, کوئی چیز ناممکن نہیں ہے, آپ کر سکتے ہیں. ہمیشہ یہ سوچیں کہ آئی کین ڈو آل تھنگ تھرو جیزس کرائسٹ, ہی ول ڈیفینیٹلی ہیلپ یو. اپنی جو ہے ایکٹیویٹیز ہیں اس کو آپ دیکھیں کہ ہم کر کے رہے ہیں. نوجوان جو ہمارے فیوچر کے لیڈر ہیں, جیسے بردر اینڈ سسٹرز, میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے خدا جو بلندیوں پہ لے کے جائے گا. میں نے بڑی محنت کی, بہت اسٹرگل کی, ہمت نہیں ہاری, ابھی بھی نہیں کرتا. میں نے جو چاہا ہے وہ میں نے حاصل کیا. جہاں میں جانا چاہوں تاتا عثمانی باپ مجھے وہاں لے کے گئے. میرے خاندان کو مجھے پڑھانے کے لیے وسائل نہیں تھے, لیکن میں نے تعلیم حاصل کی. میں نے ماسٹر کیا ہے, MS کی ہے. اس کے علاوہ جو ہے مجھے شوق تھا کہ میں شاید باہر کی یونیورسٹی میں پڑھوں, لیکن میں وہاں بھی پڑھ رہا ہوں ابھی. تو کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. میرے ایک دوست تھے بھی آج ملے مجھے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ شادی کے بعد بھی پڑھتے رہے ہیں. میں نے کہا جی پڑھتا رہا ہوں. میری وائف نے بھی MS کی ہے, میں نے بھی کی ہے, شادی کے بعد کی ہے. اور شروع سے ہم نے جو نا اسٹرگل کی, محنت کی, اور اگر ہم محنت کریں گے تو خدا یسوع ضرور جو ہے نا ہمیں برکت دے گا. اور وہ برکت دے گا جیسے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اچھی اچھی چیزوں سے آپ کو سیر کرے گا, سودا کرے گا. جب آپ بلندیوں پہ پہنچتے ہیں یہ بلیسنگ ہے, تو یو کین آلسو ریسیو دیز بلیسنگ. پلیز اپنی پڑھائی پہ, ایجوکیشن پہ فوکس کریں. اور اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ اپنی زندگی کو چینج ہوتے ہوئے دیکھیں گے. میں اپنے والدہ کے لیے, والدین کے لیے بہت زیادہ شکر گزار ہوں, خاص طور پر والدہ کے لیے. ان کو بڑا شوق تھا پڑھانے کے لیے, مجھے انہوں نے پڑھایا. دوسرے بہن بھائی جو ہیں, ہم سب نے جو ہے نا کوشش کی ہے کہ ہم اچھی ایجوکیشن حاصل کریں, نہ صرف اپنے لیے, اپنے خاندان کے لیے برکت کا باعث بنے, اپنے گاؤں کے لیے برکت کا باعث بنے, اپنے علاقے کے لیے اور اپنے ملک کے لیے. میں اپنی ماں کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے پڑھایا, ان پڑھ عورت نے. اس کے نام سے میں نے آج نذیرہ میری گرامر اسکول گاؤں میں بنایا ہے, جس میں جو ہے اورفن پور چلڈرن وہ فری ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں. اور آپ سب کر سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں ہم یسوع مسیح میں, اگر ہم اسٹرگل کریں گے, محنت کریں گے. کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. ایوری تھنگ از اے پاسبل اگر ہمارے ارادے پختہ ہیں, اگر ہم ڈٹرمن ہیں, اگر ہم کرنا چاہتے ہیں. تھینک یو سو مچ طارق سراج صاحب. ناظرین, سچ کا یہ سفر یہاں پر رکتا نہیں, بلکہ یہ جاری و ساری رہے گا. جیسا کہ پطرس دیوان صاحب نے بتایا کہ محنت ایک وہ چابی ہے جس سے آپ کامیابی کے دروازے کھول سکتے ہیں. محنت کو جاری رکھیں, مایوسی کو, نا امیدی کو اپنی زندگی سے نکالیں. بلیو رکھیں, ایمان رکھیں, یقین رکھیں کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. یقیناً سارے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے. پطرس دیوان صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لے کے آئے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ آئندہ بھی ہمارے اس پروگرام کی زینت بنتے رہیں گے اور ہمارے ناظرین کے لیے اچھے اچھے تجربات جو ہیں وہ آپ شیئر کریں گے. ناظرین, ہمارا یہ آج کا پروگرام اپنے اختتام کی طرف جاتا ہے. نیکسٹ کسی اور مہمان شخصیت کے ساتھ نئے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے پروگرام دا ٹروتھ ود طارق چودھری اپنے میزبان طارق سراج چودھری کو اجازت دیجیے اور میرے کیمرہ مین طارق پیارا کو اجازت دیجیے. دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے پاکستان زندہ باد.